یہ ہمارے ساتھ اس وقت جاوید راٹھور صاحب موجود ہیں جو راولہ کوٹ میں دھرنے میں جنہوں نے شرکت کی اور وہاں جا کر لوگوں سے خطاب بھی کیا. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، قومی حکومت کے ارکان اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اپوزیشن لیڈر تھے، شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، اور ان کو لے کر جا رہے تھے آزاد کشمیر میں، لیکن انہیں آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. جاوید راٹھور صاحب ایک امن کے لیے بٹوین جو ایکشن کمیٹی ہے یا احتجاج کرنے والے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے درمیان ایک پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب یہ آن دا وے ٹو امریکہ ہے، جو جہاں پر یہ رہتے ہیں. کشمیر کونسل، کشمیر سالیڈیٹری کونسل کے چیئرمین ہیں امریکہ میں. ان سے پوچھتے ہیں، یہ کل یہاں پر یو کے میں 5 جولائی کو ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے. یہ احتجاج جو آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے اس کی حمایت میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ہو رہا ہے. اس میں یہ شرکت بھی کریں گے اور یہاں کچھ آرگنائزر ہیں میرے ساتھ، خواجہ صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، جو اس مظاہرے کو یا احتجاج کو پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. پورے ملک سے کوچیں آئیں گی اور اس میں شرکت کریں گی. تو جاوید صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے سر یہاں پر باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، یہ کتنا حکومت پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ چونکہ یہاں انڈیا دیکھ رہا ہے، یہاں ہماری اوورسیز میں بسنے والے جتنے بھی کشمیری تھے، ہماری ٹریننگ تھی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے تھے، ان کے اوپر جو مظالم ہے اس بارے میں احتجاج کرتے تھے. لیکن یہ احتجاج جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان یا حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے جو آزاد کشمیر کے معاملات جس کو جو دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کتنا پروڈکٹیو یا کاؤنٹر پروڈکٹیو دیکھتے ہیں؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ کشمیری جو ہمیشہ بھارتی ایمبیسیوں کے سامنے مظاہرے کرتے تھے، آج کل آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ان کو پاکستانی ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے کرنا پڑ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے نہ کشمیریوں کے لیے اچھا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے تھے، لیکن کچھ غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے اور کچھ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے حالات یہاں پر پہنچے. اور کچھ ظاہر ہے کہ غلطیاں تو ہر طرف سے ہوتی ہیں، آپ کسی ایک فریق کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن یہ معاملات سیاسی تھے، ان کو سیاسی طریقے سے کنٹرول کیا جانا چاہیے تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ایک میسیج ہے میں جو حکومت پاکستان کو بھی دینا چاہوں گا، ہندوستان کی حکومت کو بھی دینا چاہوں گا اور برطانیہ کی حکومت کو بھی دینا چاہوں گا، جو اس مسئلے کے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور اپنی کشمیری کمیونٹی کے لیے بھی ایک میسیج ہوگا. دیکھیں، یہ مسئلہ اس وقت بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ کسی بھی صورت کے ہم پاکستان کی مخالفت کریں. لوگوں کا جو غصہ ہے وہ غلط پالیسیوں کے خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے ملک کے خلاف نہیں ہے. ان پالیسیز کے خلاف عدم اعتماد ہے، اور پالیسیز کے خلاف عدم اعتماد کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ ایک جمہوری روایت ہے، ہونا چاہیے. لیکن باہر کی دنیا میں اس طرح کا ہونا، میرا خیال ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ بھی شیٹرڈ ہو رہا ہے، اور بلا وجہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک نفرتیں جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں، اور کشمیر کی تحریک کو اور کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو ریسٹرین کی ضرورت ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. اور جو مجھے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی، اور ہمارے سیاستدان جو ہے اپنی سپیس کھو بیٹھے ہیں، اور ساری سپیس جو ہے وہ دوسرے اداروں کے پاس چلی گئی ہے، جن کا سیاست، جن کا ڈومین نہیں ہے. لیکن جب وہ اس میں آتے ہیں، اس ڈومین میں آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، تو تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں صرف رول آف لا کی پابندی کی جائے، آئین کی پابندی کی جائے، اور ہر شخص، ہر حکمران، ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر جس طرح کے کانسٹیٹیوشن میں ہے
اس کے مطابق راٹھور اپنا صاحب، پرفارم کرے تو حالات بہتر ہو راٹھور صاحب سکتے یہ ہیں۔ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا. اس وقت تو باہر کی دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو رہا ہے، اینٹی پاکستان ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ آزاد کشمیر میں جو تاریخ چل رہی ہے وہ عوامی حقوق کے لیے چل رہی ہے. یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، یہ خود مختاری کے خلاف نہیں ہے، یہ انڈیا کے خلاف، انڈیا بیکڈ نہیں ہے، یہ کسی فارن فنڈ سے نہیں چل رہی. یہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں. لیکن باہر کے ملکوں میں جب آپ اس طرح کے مظاہرے کریں گے، پاکستان کے بارے میں باتیں کریں گے، تو اوبیسلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو، یو کے کو تو سیوٹ کرے گا کہ یہاں آزاد کشمیر کے لوگ ایم پیوں کو تنگ کرتے ہیں، انڈیا کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں. تو اب یہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے سچویشن، اور یہ کل جو ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ بات جائے گی. اور پھر عمران حسین ایم پی جو کشمیر پارلیمنٹری گروپ کے ہیڈ کرتے ہیں، چیئرمین ہیں، ان کا بھی کے بارے میں بھی نیگیٹیوٹی پاکستان کے اندر خبریں چلی ہیں، چونکہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. اور ہی از مور لائکلی، میں آپ کو نیوز بھی دینا چاہتا ہوں کہ 3 ہفتے کے اندر اندر جو نئے یہاں کے وزیر اعظم ہیں اینڈی برنم، وہ ان کے دوست عمران حسین کے، اور یہ بات پہلے سے یہاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مور لائکلی ہی از گوئنگ ٹو بی اے فارن منسٹر فار یو کے. تو جس بندے کو 4th شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اس نے آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، اس کے حق کے میں بات کی ہے، نیگیٹیو خبریں چلائی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے اقدامات اگر حکومت پاکستان کرے گی تو اوبیسلی اس کا رزلٹ اسٹیٹ کے لیے تو صحیح نہیں نکلے گا. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کل مظاہرہ ہوگا اور یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، تو بلا شبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ سچویشن جو ہے پیدا کیوں ہوئی، حالات ایسے کیوں ہوئے، لوگ کیوں مجبور ہو گئے؟ وہی لوگ جو پاکستان کے سفیر تھے پچھلے 70 سالوں سے، اب وہ پاکستانی ایمبیسیز کے باہر جا کے مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو حکمران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا غلطی کی کہ ساری دنیا میں جو لوگ مفت کے آپ کے سفیر تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے. تو یہ جو جڑ ہے مسئلے کی، اس کو ختم کرنا لیکن چاہیے. یہ اور وہ الیکشن یہی ہے. کمیٹی والوں نے اس کو بہت اور زندگی کا کیوں مسئلہ بنایا ہے؟ 12 سیٹیں سیاسی تھی، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہے نا، وہ کوئی نہ انٹلیکچوئل ہیں، نہ کوئی بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں، وہ ایوریج لوگ ہیں، ایوریج بزنس مین ہیں، ان کو امپلیکیشنز کا پتہ نہیں. لیکن ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست کے آنکھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وسائل بھی ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے نقصانات کیا ہوں گے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کاسٹ انالیسس نہیں کیا، یہاں جذبات سے زیادہ کام لیا گیا یا ایگو سے زیادہ کام لیا گیا. دیکھیں جب بھی آپ جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی ایگو کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلے کبھی بھی درست نہیں ہوتے. جو فیصلے ہیں وہ لانگ ٹرم آفٹر افیکٹس کو، ریپرکشنز کو پیش نظر رکھ کر کیے جانے. جو عزیز صاحب، کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کل جو مظاہرہ ہو رہا ہے 5 جولائی کو، پورے یو کے سے لوگ سنا ہے کہ 50,000 آ رہے ہیں، لاکھ آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تیاری اور کتنے لوگ ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ شکریہ شراز صاحب. 42 سال ہو گئے ہیں یو کے میں، اور ہمیشہ پاکستان کا پرچم لے کے ہم ہمیشہ انڈین ایمبیسی کے بعد جو بھی مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہوتے تھے اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں. لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، وہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے آج آزاد کشمیر میں جب ہونے لگی ہیں، تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے، جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو وہ اس پہ آواز اٹھائے گا. اور یقین کریں کہ میں کل پہلی بار 40 سال کے بعد پہلی بار جو ہے پاکستانی ایمبیسی کے باہر جا رہا ہوں احتجاج کے لیے، اور یقین کریں کہ میرا دل اتنا بوجھل ہے، اور مجھ پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جسم پہ ہزاروں من وزن ڈالا جا رہا ہے. اس باوجود اس کے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری انتظامیہ نے اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ آرمی والے تھے یا پولیس والے تھے یا جو عام سویلین تھے. ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی امکانہ حکمت عملی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی ہماری سیاسی، جس طرح جاوید بھائی بات کر رہے تھے، ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. سچی جو بات ہے اس وقت ہمارے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سارا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ سپیس دیتے ہیں لوگ، اور یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نائل ہیں. اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، آزاد کشمیر میں ایک بھی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے سوائے جاوید راٹھور صاحب امریکہ سے اٹھے اور جا کے وہاں پہ ہر بندے سے ملے ہیں
اور باتیں کر رہے ہیں جی کہ ہمیں مل بیٹھ کے جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. آزاد کشمیر کا ایک بھی سیاسی لیڈر سامنے نہیں آیا جو جا کے عوام کے ساتھ کھڑا ہو, عوام سے پوچھے جی آپ کا کیا پرابلم ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے, حکومت کے لوگوں سے بات کرے, باقی انتظامیہ کے لوگوں سے بات کرے. وہاں پہ ایک سیاسی لیڈر بھی نہیں ہے جو عوام کے سچی جو بات ہے. دنیا میں ان سے زیادہ عائل اور نکما شخص آج زندگی میں نے نہیں دیکھا ہے. پوری دنیا میں گھماؤں لیکن ان جیسے سیاسی لیڈر اور گھٹیا سوچ کے جو ہماری آزاد کشمیر میں گھٹیا سوچ کے سیاسی لیڈر ہیں, ان جیسا میں نے ایک شخص بھی نہیں دیکھا. اور خاص کر کے سردار عتیق جو ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا, میرے خیال میں اس کی جو سوچ ہے یا اس کے بیانات ہیں وہ سن کر جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس پہ تبصرہ کرنا بھی اس پہ تبصرہ کرنا اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی شرم کی بات ہے. اچھا, خواجہ ظہور بٹ صاحب ون آف دی آرگنائزر جو یہاں سے کوچے لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے چڑوئی میں کوئی 49 یا 50 کے قریب منصوبے شروع کیے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں اپنی مددات کے تحت, اور یہ عوامی مسائل پر ہمیشہ بات کرتے تھے. اس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا, جبکہ سرکاری اخراجات جتنے بھی ہیں حکومتی مشینری خرچ کرتی ہے اور لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیتی, بجٹ سے ہی نہیں استعمال کرتے. تو خواجہ صاحب اس وجہ سے اس احتجاج کو یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس کال کے ساتھ شروع دن سے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کل کس طرح کی تیاریاں ہیں, کتنا بڑا احتجاج ہے اور اس احتجاج سے حاصل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شراز صاحب. تقریباً 1 سال پہلے بھی مجھ سے آپ نے ایسے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی کے باہر, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فورسز وہاں مت بھیجیں. جب یہ اپنا زور لگائیں گے, لوگوں کو ماریں گے, تو یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں, ہم ایکشن کمیٹی کے ڈے 1 سے سپورٹر ہیں. وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ لوگوں کے وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے اسکول مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے ہاسپٹل مانگ رہے ہیں, وہ لوگ اپنا جو ہے نا کھانا پینا مانگ رہے ہیں, اور آپ ان کو جو قتل عام کر رہے ہیں. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ 10 کوچز ہماری یہاں بک ہیں, اور ہمارے پاس اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ میرے خیال میں ہم کو اور بک کرنے پڑیں گی. اس جو ہے نا ملک میں کوچز نہیں ہیں اور بندے بہت زیادہ ہیں. اس بات کو کیسے روکا جائے کہ لوگ پاکستان کی آرمی کے خلاف, پاکستان کے خلاف نعرے نہ ماریں؟ یہ بات بہت غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے. میں ہر بار میں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن بھی نہیں ہیں, آرمی کے دشمن بھی نہیں ہیں, خلاف بھی نہیں ہیں, لیکن ہماری حقوق کی جنگ ہے. ہم اپنے سیاستدانوں کے خلاف تھے, ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. لیکن میری اپیل ہے کہ آپ جو ہے نا ان سے بات چیت کریں, یہ مسئلہ حل کریں. بچے اور عورتیں بھی جا رہی ہیں انشاءاللہ, سب جا رہے ہیں, فیملی سے سب جا رہے ہیں. اچھا, بہت تھینک یو ویری مچ جی. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ لوگ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.